بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی دعاؤں کی جامع تشریح کے سلسلے میں آج ہم اس دعا کا ذکر کریں گے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں مذکور ہے، جو راسخ فی العلم لوگوں کی دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا میں بھی انداز دیکھیے، جامعیت کا انداز ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دعا فقط انسان اپنے لیے ہی نہیں مانگتا بلکہ اس دعا میں اوروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ یہاں بھی الفاظ کی جامعیت یہی بتا رہی ہے کہ اس دعا میں فقط مانگنے والا ہی شخص شامل نہیں بلکہ اور بھی اپنے گرد و نواح کے لوگ وہ اس کی دعا میں شامل ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے ہمیں خاص رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا یہ بیماری ہے۔ یہ دعا بالکل سیم اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی آدمی یہ دعا کرے کہ مولا مجھے صحت کے بعد بیمار نہ کرنا۔ یہاں بھی یہی انداز ہے کہ مولا تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، تو نے ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج کیا، اس دل کو ایک صحیح راستے پہ میرا مولا تو نے ڈال دیا۔ اب ہماری دعا یہ ہے کہ مولا اب ہمارے اس دل کو دوبارہ بیمار نہ کرنا، ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہو، کجی پیدا نہ ہو۔ یہ بڑی ہی عاجزانہ درخواست ہے اپنے پروردگار کے دربار میں۔ اور یہ بات توجہ سے سن لیجئے کہ ہدایت کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے، بلکہ ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان کے کبھی کبھی وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی طرف آنے والے تمامی راستے اس آدمی کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے مالا مال کیا، صحیح راستے پہ ڈال دیا، صراط مستقیم پہ وہ چل رہا ہے۔ ابھی اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ جو ہے نا وہ بھی اسی صراط مستقیم پہ ہو، میں ہدایت سے محروم نہ ہوں۔ گویا کہ علماء نے لکھا کہ یہ خاتمہ بالخیر کی بھی دعا ہے۔ انسان اپنے پروردگار سے عاجزانہ درخواست کرتا ہے، مولا تو نے مجھے جو صحیح راستہ دکھایا ہے اب میرا خاتمہ بھی اسی صحیح راستے پر ہو، میں ہدایت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو کتنی جامع دعا ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث بھی اس کے ضمن میں سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اس قدر نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مرنے کی دیر ہے کہ جنت میں جا پڑے گا، مگر اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس شخص نے جنت سے محروم ہونا ہے۔ تو زندگی کے اینڈ پر کوئی کام اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ساری نیکیاں ضائع اور جنت کے بجائے جہنم کا داخلہ مقدر ہو جاتا ہے۔ بالکل اس کے برعکس ایک آدمی ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ چکا ہوتا ہے، مرنے کی دیر ہے، جہنم کا ایندھن بن جانے والا ہے، مگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس شخص نے جنت میں جانا ہے۔ زندگی کے اینڈ پر کوئی ایسا کام ہو گیا کہ سارے گناہ معاف اور جہنم کے بجائے جنت کا مستحق بن گیا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیے، جب تک آدمی جنت میں قدم نہیں رکھے گا اس سے پہلے معرض زوال میں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ دعا خاتمہ بالخیر کی بہترین دعا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور یہ عاجزانہ درخواست پیش کریں کہ مولا ہمیں ہدایت سے محروم نہ کر۔ یہ گویا کہ ایک سلبی نیگیٹو انداز ہے کہ مولا ہمیں ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ اگلی دعا کے حصے میں پازیٹیو ایک مثبت پہلو ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، مولا اپنی جناب سے خاص رحمت ہمیں عطا کر۔ اس کے الفاظ میں بھی آپ غور کریں تو اس میں بھی عاجزی اور انکساری ظاہر ہو رہی ہے کہ مانگنے والا کہہ رہا ہے مولا تیری خاص رحمت کا میں اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اعمال جن کے ذریعے سے تیری رحمت ملتی ہے وہ تو میرے نام اعمال میں نہیں۔ مولا خاص اپنی جناب سے اپنی طرف سے مجھے رحمت سے مالا مال کر دے، اور رحمت بھی وہ جس سے انسان کا کام بننے والا ہے۔ تو حب لنا من لدنک رحمہ میں انسان اپنے پروردگار سے رحمت کا سوالی بن رہا ہے۔ جہاں خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، رحمت کے حصول کا بھی یہ دعا پتہ بتاتی ہے۔
اور آخر میں اپنے پروردگار کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ کمال درجے کی ہے، انک انت الوہاب، کہ جب سوالی سوال کر رہا ہو، مانگ رہا ہو، تو جس ذات سے مانگا جا رہا ہے اس کے بارے میں اسے قوی یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور بضرور مجھے عطا کرنے والی ذات ہے۔ یہاں بھی گویا کہ اس جملے میں سوالی کو، مانگنے والے کو یہ عقیدہ و نظریہ دے دیا کہ جس ذات سے تو مانگ رہا ہے اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، اور اپنے مانگنے والوں کو بے شمار نوازتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کے آخر میں ہے انک انت الوہاب، مولا تو بہت زیادہ دینے والا ہے، لہٰذا مجھے بھی ہدایت سے مالا مال کر اور اپنی خاص رحمت مجھے عطا کر۔ تو اس دعا کو ہم اپنا معمول بنائیں، اور خاص کر نمازوں کے بعد، جہاں فرض نمازوں کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں اس دعا کا ہم ضرور اہتمام کریں کہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، اور ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے اپنے پروردگار سے عاجزانہ ایک درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔